آج نیکیوں کا جو ہمارے لیکچر چل رہے ہیں اس میں جو ہمارا موضوع ہے وہ خواتین کے لیے بھی ہے اور مرد حضرات کے لیے بھی. تمام موضوعات دونوں کے لیے، لیکن یہ موضوع خاص کر مردوں کے حوالے سے ہے. اور آگے چل کے اس موضوع کو ہم آگے لے کے جب چلیں گے تو اس میں خواتین اور مرد پہ برابر بھی ہو جائے گا. لیکن اس کام کے لیے مرد حضرات، ان کے بیٹے ہیں، بھائی ہیں، شوہر ہیں، پوتے ہیں، نواسے ہیں، ان کی تربیت کرنا عورت کا کام ہے. اور اگر خواتین ان کے فضائل جانتی ہوں گی، جو ہمارا موضوع ہے فضائل آذان، تو جب اس کے فضائل جانتی ہوں گی، اس کو اجر و ثواب کو جانتی ہوں گی، تو وہ پھر اپنے بچوں کو، اپنے بیٹوں کو، مرد حضرات جو بھی ان کے گھروں میں ہیں ان کی وہ تربیت کر سکیں گی اور اتنے ہی اجر و ثواب وہ پائیں گی. امام بخاری اور امام مسلم نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت نقل کیا کہ بلا شبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اگر لوگوں کو معلوم ہوتا کہ اذان اور پہلی صف میں کیا یعنی کتنا عظیم ثواب ہے، پھر ان کے لیے قرہ ڈالنے کے سوا چارہ کار باقی نہ رہتا تو ضرور اس میں قرہ اندازی کرتے. متفق علیہ کی یہ حدیث ہے، صحیح بخاری میں بھی آپ کو مل جاتی ہے. اب یہ کام ہم ماؤں کا بنتا ہے کہ ہم اپنے بچوں کو بچپن ہی سے اذان دینے کی ترغیب دیں، اور جب وہ تھوڑی شعور کی عمر کو پہنچے تو انہیں مسجد میں بھیجیں اور امام صاحب سے ریکویسٹ کریں کہ ایک وقت کی اذان اس کو دینے دی جائے. صبح اگر سکولنگ ہے یا ٹیوشن ہے، باقی کام ہے، تو کم از کم مغرب کی اذان یا عشاء کی اذان کے لیے اس کو وہاں ضرور ان کے ساتھ کر کے دے، تاکہ بچے کے اندر اس چیز کا شوق پیدا ہو. امام مسلم نے حضرت جابر رضی اللہ عنہ سے روایت نقل کی کہ انہوں نے فرمایا، میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا، بلا شبہ جب شیطان اذان سنتا ہے تو چلا جاتا ہے یہاں تک کہ الروحہ پہنچ جاتا ہے. سلیمان بیان کرتے ہیں، میں نے الروحہ کے بارے میں ان سے دریافت کیا تو انہوں نے فرمایا وہ مدینہ سے 36 میل کے فاصلے پر ہے. حضرت ائمہ ابو داؤد، نسائی، ابن ماجہ نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کے حوالے سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت نقل کی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مؤذن کے لیے تا حد آواز مغفرت ہے اور اس کے لیے ہر تر اور خشک چیز گواہی دے گی، یعنی جہاں تک مؤذن کی آواز پہنچتی ہے. اس وقت تو اپنی آواز ہی جتنی ہوتی تھی پہنچتی تھی. گونجتی آواز دیہاتوں وغیرہ میں ابھی بھی اگر مسجد کے لاؤڈ اسپیکر نہ بھی ہو تو آواز گونجتی ہے، لیکن ہمارے شہروں میں جیسے یہاں اتنی ٹریفک اور اتنا شور ہے تو لاؤڈ اسپیکر پہ جب آپ اذان دیتے ہیں تو بڑی دور دور تک اس کی آواز جاتی ہے. تو کتنی خوبصورت حدیث ہے، آپ کے فرمان کے مطابق وہاں تک مغفرت اور اس کے لیے ہر تر اور خشک چیز گواہی دے گی. تو اپنے بچوں کو اس طرف مائل کریں، اور آپ کے کہنے سے جب وہ اس طرف مائل ہوں گے اور وہ اپنے آنے والی نسلوں کو اس طرف ترغیب دیں گے تو جب تک دنیا قائم ہے اس وقت تک اللہ کا نام بھی اس دنیا میں رہے گا اور اس وقت تک اذان بھی ہوگی، اور جب تک اذانیں ہوتی رہیں گی آپ کو بھی اجر و ثواب برابر ملتا رہے گا. حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ نے ان سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ابو سعید خدری نے ان سے فرمایا، میں دیکھتا ہوں کہ تم بکریاں اور صحرا کو پسند کرتے ہو، بس تم جب اپنی بکریاں یا اپنے صحرا میں اور تم نماز کے لیے اذان دو تو بلند آواز سے اذان دیا کرو، کیونکہ جنوں انس بلکہ تمام چیزیں جو مؤذن کی آواز سنتی ہے قیامت کے دن ان کی گواہی دے گی. ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ نے فرمایا، یہ میں نے بات آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنی. مؤذن کے ساتھ نماز پڑھنے کا ثواب بہت زیادہ ہے. امام احمد اور ابو نسائی نے حضرت برارہ بن عازب رضی اللہ عنہ سے روایت نقل کی کہ یقیناً نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، بلا شبہ اللہ تعالیٰ اس کے فرشتے اگلی صف پر درود بھیجتے ہیں اور مؤذن کے لیے تعدد آواز مغفرت ہے، اور تار اور خشک چیز اس کی آواز کو سنتی ہے، وہ اس کی تصدیق کرتی ہے اور اس کے لیے اس کے ساتھ نماز پڑھنے والوں کے لیے برابر اجر ہوتا ہے.
اسی طرح امام طبرانی اور امام بازار نے حضرت بلال رضی اللہ عنہ سے روایت نقل کی کہ انہوں نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لوگ تجارت کرتے ہیں اور انہوں نے اسے ذریعہ معاش بنا رکھا اور ہم ایسا نہیں کر سکتے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا تم اس پر راضی نہیں کہ اذان دینے والے روز قیامت سب سے اونچی گردن والے ہوں گے. یعنی اسی پہ ضرور آپ تجارت کریں. تجارت بھی بہت ضروری ہے، کاروبار بھی ضروری ہے. تو تجارت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بلکہ انبیاء کا پیشہ ہے، لیکن اس کے ساتھ یہ کام بھی ضرور اپنے بچوں کو سکھائیں، اپنے بیٹوں کو، اپنے بھائیوں کو سکھائیں کہ اس کا بہت اجر و ثواب ہے اور اس کو ضرور سیکھیں. حافظ ابن حجر نے گردن کے سب سے اونچا ہونے کے متعلق محدثین کرام کے 8 قول نقل کیے. یعنی اس سے کیا مراد ہے؟ پہلی بات ہے روز قیامت لوگ پیاسے ہوں گے، اس وجہ سے ان کی گردنیں مڑ جائیں گی. اذان دینے والے اس دن پیاسے نہ ہوں گے، ان کی گردنیں باقی لوگوں کے مقابلے میں اونچی ہوں گی. دوسرا مطلب اپنے ثواب کے شوق میں ان کی گردنیں بلند ہوں گی، یعنی گردن اٹھا اٹھا کے دیکھیں گے کہ آج اتنا اجر و ثواب سے ہمیں نوازا گیا. تیسری اس کے بارے میں رائے جس طرح وہ بلند آواز سے اذان دینے کی خاطر دنیا میں اپنی گردنیں اونچی کرتے تھے، اسی طرح روز قیامت ان کی گردنیں بلند ہو جائیں گی اور وہ دیگر لوگوں سے نمایاں ہوں گے. اور پھر فون نمبر پہ رائے ہے کہ جب لوگوں کو پسینے کی لگامیں پہنائی جائیں گی تو وہ ان سے محفوظ رہیں گے. اور یہ بھی اس کے بارے میں رائے 5 نمبر العناق کا لفظ اناقہ کی جمع ہے اور اس کے معنی پیروکار اور ساتھی ہیں. اور حدیث شریف کے معنی یہ ہے کہ ان کے پیروکار عام لوگوں سے زیادہ ہوں گے، کیونکہ ان کی آواز سن کر، اذان سن کر آنے والے سب لوگ ان کے ساتھ ہوں گے. اناقہ کا معنی 6 نمبر پہ یہ بھی لیا گیا عمل ہے، اور حدیث شریف کا معنی یہ ہوگا کہ ان کے اعمال عام لوگوں سے زیادہ ہوں گے. اور پھر روز قیامت وہ لوگ 7 نمبر اس کا پوائنٹ ہے، روز قیامت وہ لوگوں کے سردار ہوں گے، کیونکہ طویل العناق کا لمبی گردن والے سے مراد سردار بھی ہوتا ہے. اور 8واں اس کے بارے میں قول ہے کہ بعض حضرات نے العناق کو العناق پڑھا ہے اور اسی ہی سے اناقہ ہے، اور یہ تیز چلنے کی ایک صورت کا نام ہے. حدیث شریف کا معنی یہ لیا گیا کہ وہ عام لوگوں سے زیادہ رفتار کے ساتھ جنت کی طرف جائیں گے. تو سارے ہی قول ماشاءاللہ بہت خوبصورت ہیں. حدیث اپنا مفہوم خود بیان کر رہی ہے. اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق دے کہ ہم اپنے بچوں کو اس طرح راغب کر سکیں. امام ابو داؤد اور امام ترمذی نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت نقل کی کہ انہوں نے بیان کیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا امام ضامن ہے اور مؤذن کو امانت سپرد کی گئی. اے اللہ اماموں کو ہدایت عطا فرمائیے اور اذان دینے والوں کو معاف فرما دیجیے. نبی کی دعا ہے مؤذن کے حق میں دی گئی اور تمام مؤذن کے حق میں یہ دعا انشاءاللہ ضرور قبول ہوگی. امام احمد نے حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہ کے حوالے سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت نقل کی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اللہ تعالیٰ مؤذن کی تحد اذان مغفرت فرماتی ہے اور ہر تر و خوش چیز اس کے لیے دعائیں مغفرت کرتی ہے. ہر روز کی اذان پر 60 نیکیاں ہیں، 60 نیکیوں کا ثواب ہے ہر روز کی ایک وقت کی اذان پر. 12 سال اذان پر جنت واجب ہو جاتی ہے. امام ابن ماجہ نے حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہ سے روایت نقل کی کہ بلا شبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جس شخص نے 12 سال اذان دی اس کے لیے جنت واجب ہوگی اور اس کے لیے ہر دن کی اذان پر 60 نیکیاں اور اقامت پر 30 نیکیاں لکھی جاتی ہیں. تو سمپل سا عمل ہے، مختصر سا عمل ہے، اور آپ خواتین کو، آپ بہنوں کو، ماؤں کو رغبت دلانی ہے، اپنے بچوں کو، اپنے گھر کے مرد حضرات کو. ہم باقی چیزوں تو بڑی آر دلاتے ہیں لیکن اس چیز کی طرف ہم رغبت نہیں دلاتے. رغبت دلانی ہے اور وہ جو بھی یہ عمل کریں گے خود تو وہ جنت کمائیں گے لیکن اتنا ہی اجر ہمیں بھی ملے گا کیونکہ ہم ان کو اس طرف مائل کرنے والے بنیں گے. تو کوشش کیجئے کہ اس چیز کی دوبارہ روایت قائم کیجئے کہ ہمارے گھر کے مرد حضرات جا کے 1 وقت یا 2 وقت، اور اگر انہیں سہولت ہے تو 5 وقت بھی اذان دے سکتے ہیں. انہیں اذان کی طرف رغبت دلائیں اور جب اجر و ثواب انہیں پتہ چلے گا تو خود بخود ان کا رجحان اس کی طرف ہو جائے گا. اللہ تعالی ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے. اگلے لیکچر میں اذان کے متعلق اذکار کے فضائل ہم آپ کو بتائیں گے انشاءاللہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.